انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسجد قباء میں ایک انصاری شخص ان کی امامت کرتا تھا، اور اس کی عادت یہ تھی کہ جب بھی وہ ارادہ کرتا کہ کوئی سورت نماز میں پڑھے تو اسے پڑھتا، لیکن اس سورت سے پہلے سورہ اخلاص پوری پڑھتا، پھر اس کے ساتھ دوسری سورت پڑھتا، اور وہ یہ عمل ہر رکعت میں کرتا تھا۔ تو اس کے ساتھیوں نے اس سے اس موضوع پر بات کی۔ انہوں نے کہا، آپ یہ سورت پڑھتے ہیں، پھر آپ خیال کرتے ہیں کہ یہ تو آپ کے لیے کافی نہیں ہے، یہاں تک کہ دوسری سورت بھی پڑھتے ہیں، تو آپ یا تو صرف اسے پڑھیں یا اسے چھوڑ دیں اور کوئی دوسری سورت پڑھیں۔ تو انہوں نے کہا، میں اسے چھوڑنے والا نہیں، اگر آپ لوگ پسند کریں کہ میں اسے پڑھنے کے ساتھ ساتھ امامت کروں تو امامت کروں گا، اور اگر آپ لوگ اس کے ساتھ امامت کرنا پسند نہیں کرتے تو میں آپ لوگوں کی امامت کو چھوڑ دوں گا۔ اور لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ انہیں اپنوں میں سب سے افضل سمجھتے تھے اور ناپسند کرتے تھے کہ ان کے سوا کوئی دوسرا ان کی امامت کرے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو ساری بات بتائی۔ آپ نے فرمایا، اے فلاں، تمہارے ساتھی جو بات کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنے سے تمہیں کیا چیز روک رہی ہے، اور تمہیں کیا چیز مجبور کر رہی ہے کہ ہر رکعت میں تم اس سورت کو پڑھو؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2901۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھا کروں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2903۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنے میں مہارت رکھتا ہے وہ بزرگ پاک باز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور بڑی مشکل سے پڑھ پاتا ہے، پڑھنا اسے بہت شاق گزرتا ہے، تو اسے دوہرا اجر ملے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2904۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ ابو عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں، یہی وہ چیز ہے جس نے مجھے اپنی اس مسند پر بٹھا رکھا ہے۔ عثمان کے زمانے میں قرآن کی تعلیم دینی شروع کی اور دیتے رہے، یہاں تک کہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2907۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر یا تم میں سب سے افضل وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2908۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2909۔ یہ حدیث صحیح ہے۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جائے گی۔ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2910۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا، اور ویسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، بس تیری منزل وہ ہوگی جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2914۔ یہ حدیث حسن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن قیامت کے دن پیش ہوگا، پس کہے گا، اے میرے رب، اسے یعنی صاحب قرآن کو جوڑا پہنا، تو اسے کرامت، عزت و شرافت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر وہ کہے گا، اے میرے رب، اسے اور دے، تو اسے کرامت کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ وہ پھر کہے گا، اے میرے رب، اس سے راضی و خوش ہو جا، تو وہ اس سے راضی و خوش ہو جائے گا۔ اس سے کہا جائے گا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تیرے لیے ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی کا اضافہ کیا جاتا رہے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2915۔ یہ حدیث حسن ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک قصہ گو کے پاس سے گزرے جو قرآن پڑھ رہا تھا۔ پڑھ کر وہ مانگنے لگا تو انہوں نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا۔ پھر کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، جو قرآن پڑھے تو اسے اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، کیونکہ عنقریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو قرآن پڑھ پڑھ کر لوگوں سے مانگیں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2917۔ یہ حدیث حسن ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بلند آواز سے قرآن پڑھنے والا ایسا ہے جیسا کھلے عام صدقہ دینے والا، اور آہستگی و خاموشی سے قرآن پڑھنے والا ایسا ہے جیسے چھپا کر صدقہ دینے والا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2919۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھ نہ لیتے بستر پر سوتے نہ تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2920۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن ابی قیس بصری کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وتر کے بارے میں پوچھا کہ آپ وتر رات کے شروع حصے میں پڑھتے تھے یا آخری حصے میں؟ انہوں نے کہا، آپ دونوں ہی طرح سے کرتے تھے، کبھی تو آپ شروع رات میں وتر پڑھ لیتے تھے اور کبھی آخر رات میں وتر پڑھتے تھے۔ میں نے کہا، الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے دین کے معاملے میں وسعت و کشادگی رکھی۔ پھر میں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کیسی ہوتی تھی؟ کیا آپ دھیرے پڑھتے تھے یا بلند آواز سے؟ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ سب کرتے تھے، کبھی تو دھیرے پڑھتے تھے اور کبھی آپ زور سے۔ میں نے کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے دین میں وسعت و کشادگی رکھی۔ پھر میں نے کہا آپ جب جنبی ہو جاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ کیا سونے سے پہلے غسل کر لیتے تھے یا غسل کیے بغیر سو جاتے تھے؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام ہی کرتے تھے، کبھی تو آپ غسل کر لیتے تھے پھر سوتے اور کبھی وضو کر کے سو جاتے۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے دینی کام میں وسعت و کشادگی رکھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2924، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہتے تھے، ہے کوئی جو مجھے اپنی قوم میں لے چلے، کیونکہ قریش نے مجھے اپنے رب کے کلام قرآن کی تبلیغ سے روک دیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2925، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے۔ آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے، پھر رک جاتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر رک جاتے اور مالک یوم الدین پڑھتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2927، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے انہ عمل غیر صالح۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2931، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اس طرح پڑھی، انہ عمل غیر صالح۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2932، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر رومی یعنی اہل کتاب نصارہ اہل فارس یعنی آتش پرست مجوسیوں پر غالب آ گئے تو یہ چیز مسلمانوں کو بڑی پسند آئی، اور اسی موقع پر الف لام میم غلبت الروم سے یفرح المومنون تک کی آیات نازل ہوئیں، چنانچہ مسلمان اہل روم کے اہل فارس پر غلبے سے خوش ہوئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2935، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خلقکم من ضعف پڑھا تو آپ نے فرمایا من ضعف نہیں، من ضعف پڑھو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2936، یہ حدیث حسن ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہل من مدکر پڑھتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2937، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فروح و ریحان و جنت و نعیم پڑھتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2938، یہ حدیث صحیح ہے۔ علقمہ کہتے ہیں کہ ہم شام پہنچے تو ابو درداء رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آئے اور کہا کیا تم میں کوئی شخص ایسا ہے جو عبداللہ بن مسعود کی قرأت کی طرح پر قرأت کرتا ہو؟ تو لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا، میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا تم نے یہ آیت واللیل اذا یغشی عبداللہ بن مسعود کو کیسے پڑھتے ہوئے سنا ہے؟
میں نے کہا میں نے انہیں واللیل اذا یغشا والذکر والانثی پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ ابو درداء نے کہا اور میں قسم اللہ کی میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی پڑھتے ہوئے سنا ہے، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اسے وما خلقا پڑھوں، یعنی وما خلقا والذکر والانثی، تو میں ان کی بات نہ مانوں گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2939، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے انی انا الرزاق ذو القوة المتین پڑھایا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2940، یہ حدیث صحیح ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2941، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے یا تم میں سے کسی کے لیے یہ کہنا برا ہے کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا، بلکہ یہ کہو کہ وہ بھلا دیا گیا۔ تم قرآن یاد کرتے دہراتے رہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ قرآن لوگوں کے سینوں سے نکل کر بھاگنے میں چوپایوں کے اپنی رسی سے نکل کر بھاگنے کی بنسبت زیادہ تیز ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2942، یہ حدیث صحیح ہے۔ مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عبد القاری سے روایت ہے کہ ان دونوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا ہے، میں حشام بن حکیم بن حزام کے پاس سے گزرا، وہ سورہ فرقان پڑھ رہے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے۔ میں نے ان کی قرأت سنی، وہ ایسے حرفوں پر پڑھ رہے تھے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھایا ہی نہ تھا۔ قریب تھا کہ میں ان پر حملہ کر دیتا، مگر میں نے انہیں نماز پڑھ لینے تک کی مہلت دی۔ جو ہی انہوں نے سلام پھیرا، میں نے ان کو انہی کی چادر ان کے گلے میں ڈال کر گھسیٹا۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ سورت جسے میں نے تمہیں ابھی پڑھتے ہوئے سنا ہے تمہیں کس نے پڑھائی ہے؟ کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے۔ میں نے کہا، تم غلط کہتے ہو، قسم اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی مجھے یہ سورت پڑھائی جو تم پڑھ رہے تھے۔ میں انہیں کھینچتا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، میں نے انہیں سورہ فرقان ایسے حرفوں پر پڑھتے ہوئے سنا ہے جن پر آپ نے مجھے پڑھنا نہیں سکھایا ہے، جبکہ آپ ہی نے مجھے سورہ فرقان پڑھائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر انہیں چھوڑ دو، حشام تم پڑھو۔ تو انہوں نے وہی قرأت کی جو میں نے ان سے سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ایسی ہی نازل ہوئی ہے۔ پھر مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تم پڑھو۔ تو میں نے اسی طرح پڑھا جس طرح آپ نے مجھے پڑھایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اسی طرح نازل کی گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن 7 حرفوں پر اتارا گیا ہے، تو جو قرأت تمہیں آسان لگے اسی قرأت پر تم قرآن پڑھو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2943، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے ملے۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل
میں ایک ان پڑھ قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، ان میں بوڑھی عورتیں اور بوڑھے مرد ہیں، لڑکے اور لڑکیاں ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کبھی کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، محمد، قرآن 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2944، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کی کوئی دنیاوی مصیبت دور کی تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کوئی نہ کوئی مصیبت دور فرمائے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ اس کی دنیا و آخرت میں پردہ پوشی کرے گا، اور جس نے کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کی تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ اللہ اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اور جو ایسی راہ چلتا ہے جس میں اسے علم کی تلاش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ اور جب لوگ مسجد میں بیٹھ کر کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اسے پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، انہیں رحمت الہی ڈھانپ لیتی ہے، ملائکہ انہیں اپنے گھیرے میں لیے رہتے ہیں۔ جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا تو آخرت میں اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2945، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اللہ کے رسول، میں کتنے دنوں میں قرآن پڑھ ڈالوں؟ آپ نے فرمایا، مہینے میں ایک بار ختم کرو۔ میں نے کہا، میں اس سے بڑھ کر یعنی کم مدت میں ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو 20 دن میں ختم کرو۔ میں نے کہا، میں اس سے زیادہ کی یعنی اور بھی کم مدت میں ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، 15 دن میں ختم کر لیا کرو۔ میں نے کہا، میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، 10 دن میں ختم کر لیا کرو۔ میں نے کہا، میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، 5 دن میں ختم کر لیا کرو۔ میں نے کہا، میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، تو آپ نے مجھے 5 دن سے کم مدت میں قرآن ختم کرنے کی اجازت نہیں دی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2946، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، 40 دن میں قرآن پورا پڑھ لیا کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2947، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے قرآن سمجھا ہی نہیں جس نے 3 دن سے کم مدت میں قرآن ختم کر ڈالا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2949، یہ حدیث صحیح ہے۔